ہندوستان میں عام انتخابات کی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد ایگزٹ پول پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان نفسیاتی جنگ جاری ہے۔ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی جہاں ایگزٹ پول کو لے کر ابھی سے جیت کا جشن منا رہی ہے، وہیں اپوزیشن نے اسے مسترد کرتے ہوئے بی جے پی کی نفسیاتی جنگ قرار دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ایگزٹ پول کرنے والے ادارے بی جے پی کے لیے بوتھ مینجمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی والے اپوزیشن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس درمیان مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایگزٹ پول کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ 2 مہینے پہلے گھر پر تیار کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایگزٹ پول کے اندازے زمینی حقائق سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتے۔ ادھر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھی ایگزٹ پول کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مودی میڈیا پول ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ انڈیا الائنس 295 سیٹیں جیتے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس سے بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس میں سماعت کے بعد عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ اس حوالے سے کوئی دستاویز نہیں ہے کہ اعظم خان نے سائفر بانی پی ٹی آئی کو دیا۔ اگر سائفر گم ہو گیا تو پھر سائفر پاس رکھنے کا چارج کیسے لگ سکتا ہے؟ میری استدعا ہے کہ ملزمان کو ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت میں کسی مخصوص ملک کا نہیں بتایا گیا جس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ عدالت نے اسپیشل پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ اسٹیٹ سیکورٹی کیسے خطرے میں پڑی، اس حوالے سے بتائیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی نے گم کر دیا تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ جب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ شہادت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قانون میں تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنی تھی؟ ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اس کے اثرات سے آگاہ تھے۔ واضح ہے کہ ایف آئی آر میں 7 مارچ 2022 کو اس وقت کے سیکریٹری خارجہ کو واشنگٹن سے سفارتی سائفر موصول ہوا تھا۔ 5 اکتوبر 2022 کو ایف آئی اے کے شعبۂ انسداد دہشت گردی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور ان کے معاونین کو سائفر میں موجود معلومات کے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کر کے قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے اور ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں نامزد کیا گیا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائڈ دستاویز کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ سائفر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے بنی گالہ، عمران خان کی رہائش گاہ میں 28 مارچ 2022 کو خفیہ اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے جزیات کا غلط استعمال کر کے غزہ پر جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت میں آج بھی کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس کے مشرقی علاقے کے رہائشی مکانات پر بھی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں 3 چھوٹے بچوں سمیت
10 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی سنجیدہ نہیں ہے اور توسیع پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فلسطین کے حامی طلباء کو سرٹیفکیٹ نہ دینے کے امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اقدام پر احتجاج کرتے ہوئے طلباء نے شدید احتجاج اور یونیورسٹی کو ترک کر دیا ہے۔ امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے 4 طلباء کو اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہ دیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کے 10 طلباء نے شدید مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے یونیورسٹی طلباء اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ بعض طلباء فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں اپنے اوپر کرتے ہوئے نسل کشی بند کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ شکاگو یونیورسٹی کے طلباء کا کہنا ہے کہ 4 طالب علموں کو ای میل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں احتجاجی کیمپ لگانے کی شکایتوں سے متعلق انضباطی عمل کے نتائج کے اعلان کے بعد ان کے سرٹیفکیٹ کو روکا جا رہا ہے۔ فلسطین کی حمایت میں طلباء کے احتجاج اور نسل کش صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں جاری مظاہروں کا سلسلہ، جو شہر نیو یارک سے شروع ہوا تھا، امریکی حکام اور پولیس کی سرکوبی کے باوجود پہلے خود امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں تک پہنچا اور پھر اس کے بعد فرانس، جرمنی، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں تک پھیل گیا۔ نسل کش صہیونی حکومت امریکہ کی حمایت سے تمام بین الاقوامی اداروں کی نگاہوں کے سامنے تقریباً 8 مہینوں سے غزہ کے نہتے عوام کا قتل عام کر رہی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے شروع ہونے والے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 36,379 فلسطینی شہید اور 82,407 فلسطینی۔ عراق کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام کی حمایت اور صہیونی دشمن کے جرائم کے جواب میں ہمارے مجاہدین نے حیفا میں ایک حساس اور اہم ہدف کو کئی ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامت نے صہیونی حکومت کے اڈوں پر اپنے حملے جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ عراقی اسلامی استقامت نے اس سے پہلے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہے تو وہ صہیونی اڈوں کے خلاف بنا رکھا ہے۔ عراق کی استقامتی تحریکوں نے صہیونی فوج کے ٹھکانوں کو مسلسل جوابی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے دوران صہیونیوں کو خاصا نقصان پہنچا۔